بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علیک الا یزکا، اور اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ آیت نمبر 7 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلا حرف ہے واو یعنی اور، اگلا حرف ہے ما یعنی نہیں ہے۔ علیکا دو حروف سے مل کر بنا ہے علا اور کا۔ علا کا معنی ہوتا ہے پر، یعنی کسی چیز کے اوپر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور کا یعنی تو یا تیرا، یا اس حرف میں علیکا یعنی تجھ پر۔ وما علیکا اور نہیں ہے تجھ پر، یعنی تیری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ یزکا، توجہ فرمائیں، یہ اللہ در حقیقت ان اور لا سے مل کر بنا ہے۔ جب ان اور لا اکٹھے آتے ہیں تو نون لکھا نہیں جاتا اور اس کی جگہ لا کے لام پر تشدید ڈال دی جاتی ہے، جیسا کہ آپ اگر آیت کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ بن جاتا ہے اللہ، اسے پھر ان لا نہیں پڑھا جاتا بلکہ اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اس ان لا میں جسے ہم اللہ پڑھیں گے، ان کا معنی ہوتا ہے یہ کہ، اور لا یعنی نہیں ہے۔ یزکا جو شخص پاکیزگی کو قبول کرتا ہے۔ وما علیک اللہ یزکا، اور آپ پر نہیں ہے، یعنی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ کہ یہ شخص تزکیہ قبول کرتا ہے، پاکیزگی جس کی طرف آپ اسے بلانا چاہ رہے ہیں اسے قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یزکا کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ اس لفظ کے بنیادی حروف زا، کاف اور واو ہیں، جس سے لفظ تزکیہ بھی ہوتا ہے، جس سے لفظ زکوٰۃ بھی بنتا ہے۔ چند آیات پہلے ہم اس لفظ کے معنی کو بیان کر چکے ہیں، اسی سورہ مبارکہ میں خلاصہ اس کا بیان کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، لفظ زا، کاف اور واو کا جو اصل معنی ہے وہ ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا، بڑھنا، نمو کرنا، افزونی پیدا کرنا۔ افزونی یعنی وہی افزائش، زیادہ ہو جانا۔ لیکن ہر بڑھنے کو اور ہر زیادہ ہونے کو زا، کاف اور واو سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سے مراد وہ بڑھنا ہے جو برکت الہی کی وجہ سے ہو، یعنی ایسا کسی چیز کا بڑھنا جس کا سبب برکت الہی ہو۔ کیا فرق ہے؟ توجہ فرمائیں، بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن وہ مال کا بڑھنا برکت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اگرچہ ہم سمجھتے بھی نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر حرام طریقے سے مال کما رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر مال کما رہا ہے، اس کو ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے، لیکن یہ اس بڑھنے کو زا، کاف اور واو والا بڑھنا نہیں کہا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ لفظ زکوٰۃ بھی اسی سے ہے۔ زکوٰۃ کے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے خدا کا حصہ نکالنا ہوتا ہے، اس زکوٰۃ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مثلا ہماری دولت کم ہو گئی ہے، جبکہ اللہ نے کس لفظ کا انتخاب کیا؟ بڑھنے والے لفظ کا۔ زکوٰۃ یعنی تمہارا مال بڑھ جاتا ہے، اس کی برکات بڑھ جاتی ہیں، اس کے اثرات، اس کے نتائج اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں بھی اللہ کے ہاں بڑھ جاتے ہیں۔ تو لفظ کا انتخاب بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے تھے اس بڑھنے کی، اس مال بڑھانے کی کہ جو حرام طریقے سے خدا نخواستہ بڑھایا گیا ہو۔ تو جو حرام طریقے سے بڑھے اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، یہ فقط اس بڑھنے کو، اس زیادہ ہونے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی برکت شامل ہو، اور چاہے اس کا نتیجہ دنیا میں نکلے اور چاہے اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے، کہ جو ایمان والوں کے لیے زیادہ اہم ہے۔ لہٰذا جو عرب ہیں وہ جب کھیتی بڑھنے لگتی ہے،
کھیتی کو جب بویا جاتا ہے اور پھر وہ اپنا سر زمین سے نکالتی ہے اور پھر وہ پھیلنے لگتی ہے، بڑھنے لگتی ہے، پودے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی عرب یہی لفظ استعمال کرتے ہیں زا، کاف اور واو کا، اور کہتے ہیں زکا الزرع، الزرع کھیتی کو کہتے ہیں، زکا الزرع یعنی کھیتی بڑھ گئی، بڑھ رہی ہے اور رشد اور نمو کر رہی ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے یزکا، جس کا معنی ہم نے کیا کہ اگر وہ پاکیزگی کو قبول نہیں کرتا، تو یہ تزکیہ سے یہ لفظ نکلا ہے یزکا۔ تزکیے کو کیوں پاکیزگی کہا جاتا ہے؟ حالانکہ تزکیہ کا معنی ہے کسی چیز کو بڑھانا۔ تو توجہ فرمائیں، آپ نے کھیت دیکھا ہوگا، کھیتی جب بڑھنے لگتی ہے تو اس کے اندر جڑی بوٹیاں بعض اوقات آ جاتی ہیں جو کھیتی کو بڑھنے سے روکتی ہیں۔ اسی کھیتی کی طرح انسان کی روح یا انسان کا نفس بھی ہے، جس کو ترقی کرنی ہے، اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اپنے کمال کی جانب بڑھنا ہے۔ جیسا کہ اللہ قرآن نے تعارف کروایا، انسان اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، تو اس کا ہدف کیا ہے؟ اپنے اندر تمام اچھی صفات پیدا کرنا، الہی صفات پیدا کرنا، کہ جس کے نتیجے میں وہ خلیفۃ اللہ کے مقام پر فائز ہو سکے۔ اب اس کھیتی کے بڑھنے میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ وہ جڑی بوٹیاں کیا چیز ہیں؟ وہ انسان کے گناہ ہے، وہ انسان کی اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا وہ کمال اور رشد وہ رک جاتا ہے۔ تزکیہ جو قرآن فرماتا ہے کہ مثلا رسول پاک کے بارے میں کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ رسول ان مومنوں کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کے کمال کے لیے ماحول کو فراہم کرتا ہے۔ اور اس تزکیہ کو کہا گیا پاکیزگی، یعنی جیسے جڑی بوٹیاں کھیتی کے اگنے میں رکاوٹ تھیں تو کسان ان جڑی بوٹیوں کو ہٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے تاکہ کھیتی صحیح طرح سے اگ سکے۔ تو اسی طرح انسان کو گناہوں سے نجات دلوانا، اس کو سیدھا راستہ دکھانا، اس کو اللہ کی اطاعت کا راستہ دکھانا، گناہوں سے بچنے کی طرف اس کی رہنمائی کرنا، گناہوں کے نتائج بتانا، اس سے خوفزدہ کرنا، گناہوں سے بچنے کے اچھے نتائج بتانا، اسے کہا جاتا ہے تزکیہ۔ اور تزکیہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جو نفس ہے، انسان کی جو روح ہے، وہ اپنے کمال کی طرف ترقی کرتی ہے، بڑھتی ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، آپ تو ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، آپ تو ان کا تزکیہ کرنے کی، ان کو ان کے کمال کی راہ دکھانے کی، جو اسلام کا رستہ ہے وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ شخص اسے قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا۔ اور یہ ایک انتہائی اہم ترین بنیاد ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے، اور قرآن فرماتا ہے وَمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے اور کچھ نہیں ہے سوائے صاف صاف بات کے اور ہمارے پیغام کے پہنچا دینے کے۔ کوئی مانتا ہے یا کوئی نہیں مانتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی بھی گزشتہ نبی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بات مانتے ہیں یا بات نہیں مانتے، صرف بات کو پہنچا دینا ذمہ داری ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا گیا وَمَا عَلَيْكَ، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ یزکا، کہ یہ آپ جو پاکیزگی کا راستہ دکھا رہے ہیں، جو باتیں بتا رہے ہیں، یہ انہیں قبول کرے یہ شخص جس نے منہ بنایا ہے اور پشت کر لی ہے اس نابینا کے آنے سے۔ لہٰذا آپ بتائیں بات کو، اور اس کو ہی زیادہ اہمیت دی جائے کہ جو دین کا طلبگار ہے، جو طلبگار نہیں ہے اس کی ہدایت کی، یعنی وہ ہدایت کو مانے یا نہ مانے، اس کی آپ پر ذمہ داری نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔